بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ عبس کا آخری حصہ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَ، فَإِذَا کا کیا معنی ہے؟ اور جب۔ فَإِذَا پس جب، وَإِذَا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اور جب۔ فَإِذَا پس جب، جاءت مؤنث کا صیغہ ہے نا، جاء کا معنی ہوتا ہے جب آئے گا، لیکن جاءت ہے جب آ جائے گی۔ فَإِذَا جاءت پس جب آ جائے گی۔ آگے ملانے کے لیے کسرہ ہے، جاءت الصاخہ، یعنی الصاخہ کا کیا معنی ہے؟ ہے کسی کے ذہن کے اندر؟ قیامت کے بارے میں زبان ہے، قیامت کے نزدیک نہیں، کہتے کس کو ہیں؟ جی نہیں، ہے قیامت، یہ تو درست بات ہے، مراد اس سے قیامت ہی ہے۔ غور کریں کسی کے، یہ ایک بھائی ادھر جنہوں نے پڑھا ہوا تھا، آپ کے ذہن میں نہیں اس کا ترجمہ؟ لفظی معنی کیا ہے تو قیامت ہی اس سے مراد۔ چلو آپ کو لغوی اس کی وضاحت آخر پہ بتاتے ہیں، پہلے ترجمہ آگے کی طرف توجہ فرمائیں جی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت۔ جب کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی۔ اچھا، اس دن پھر کیا ہوگا آگے مزید، اس کی وضاحت آگے تمام آیات کے اندر ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ یوما جس دن، یوما یفرو بھاگے گا، یفرو فرّ یفرو کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، تو جس دن بھاگے گا، المرء آدمی، جس دن آدمی کیا کرے گا؟ بھاگے گا، من اخیہ، ہاں اخی کس کو کہتے ہیں؟ اخن بھائی، اور اخی میرا بھائی، اور اپنے بھائی سے، من اخیہ، ویسے کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں اپنے بھائی سے۔ جس دن آدمی بھاگے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ ہاں اور اپنی والدہ سے، یعنی اس سے بھی بھاگے گا، وَأَبِيهِ ہاں اور اپنے باپ سے، ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ تین رشتے ہو گئے، بھائی سے بھاگنا بھی، والدہ سے بھی اور والد سے بھی۔ چوتھا رشتہ وَصَاحِبَتِهِ نہیں، اور اپنی بیوی سے، اصل ساتھی بیوی ہے نا، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے بھی اس دن کیا کرے گا؟ وہ بھاگے گا۔ وَبَنِيهِ اور کس سے بھاگے گا؟ ہاں اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹے سے۔ دوبارہ پھر دیکھیں، جب کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی، تو اس دن کیا ہوگا جی؟ یوم یفر المرء من اخی، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنے بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے، بیٹے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، منہم کا معنی نہیں، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امْرِئٍ آدمی، ہر آدمی کے لیے، یہ پڑھا تھا نا المرء آدمی، لِكُلِّ امْرِئٍ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے، ان میں سے یہ آ جائے گا یعنی لوگوں میں سے ہر ایک آدمی کے لیے، یومئذ اس دن، دوبارہ توجہ فرمائیں، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امرئن آدمی کے، یعنی ہر آدمی کے لیے، اکٹھا پڑھ لیں، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ہر آدمی کے لیے، یومئذ اس دن،
شأنن ایک حالت ہوگی، شأنن ایک حالت ہوگی، یغنی وہ اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ کس سے بے پرواہ کر دے گی؟ کس سے بے پرواہ کرے گی؟ یغنی ہی، قیامت سے کس سے کرے گی؟ یہ سارے رشتے تھے نا جن سے بھاگا تھا وہ، باپ سے بھی، بھائیوں سے، والدہ سے، بیوی سے، بیٹے سے۔ قیامت ایسی ہولناک ہوگی کہ کیا بنے گا؟ اس دن کوئی رشتے کا بندے کو خیال ہی نہیں ہوگا، ایسی پریشانی، ایسی ٹینشن بن جائے گی۔ دیکھو نا، یہ بہرا کر دینے والا، یعنی ایسی آواز ہوگی، چلو ادھر ہی سن لیں۔ آپ نے وہ پڑھا ہے نا پہلے، سور میں پھونکا جائے گا، قیامت والے دن وہ سور میں پھونک دیا جائے گا۔ اس کی آواز اتنی زوردار ہوگی، اتنی زوردار ہوگی کہ یہ کانوں کے جو پردے ہیں نا یہ پھٹ جائیں گے۔ کیا ہوگا ان کو؟ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، بندہ بہرا ہو جائے گا۔ یہ ہے الصاخہ جو شروع میں چھوڑا تھا نا، یہ والا، یہ اس کا معنی ہے کہ بہرا کرنے والی، لفظی معنی اسم فاعل ہے، مؤنث ہے۔ جب آ جائے گی بہرا کر دینے والی۔ اب بہرا کر دینے والی کس طرح ہے؟ یہ چیزیں ساتھ ملاؤ جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ والی، کہ ایک ایسی حالت ہوگی جو ہر بندے کو کیا ہے، اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ کن سے بے پرواہ کرے گی؟ یہ رشتے جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں، ان کو کیا کر دے گی؟ ان سے بے پرواہ کر دے گی، بھائیوں سے بھی، والدہ سے، والد سے، بیوی سے، بیٹے سے، سارے رشتے کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ بندہ ایسا پریشان ہوگا، بے پرواہ ہو جائے گا کہ جب قیامت وہ سور میں پھونکا جائے گا، کلیجے پھٹ جائیں گے، پردے پھٹ جائیں گے کانوں کے، بہرا کرنے والی وہ قیامت، کہ جب بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، اس وقت بندہ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، والدہ سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھی اور بیٹے سے بھی بھاگے گا۔ ایسی فکر لاحق ہو جائے گی، اپنی پڑی ہوگی، باقی کسی کی بھی نہیں۔ یہ سب سے قریبی رشتے یہ چار ہوتے ہیں، پانچ جو یہاں بیان ہوئے ہیں، بھائی، بیٹا، بیوی، باپ اور ماں۔ لیکن ان پانچوں کا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ بندہ قیامت والے دن ان پانچوں سے بھاگے گا، باقی پھر بنے گا کس کا؟ کسی کا بھی نہیں۔ پھر ایسی حالت ہوگی ہر بندے کے لیے قیامت والے دن کہ وہ اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ بے پرواہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ سکون میں ہو جائے گا، نہیں، کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی اس کو، یہ بے پرواہی ہے اس کی۔ اچھا، اسی آیت پر ایک حدیث سن لیں، یعنی یہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہے نا، کہ قیامت والے دن اس کو ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ وہ کون سی حالت ہے؟ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی ہولناکیاں بیان کی نا، کہ قیامت والے دن ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، چیزیں بیان کرتے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت والے دن جب لوگ میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے، جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا ان کے، ننگے بدن سارے آئیں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں آئیں گے، اور مردوں کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، لباس نہیں، جوتا نہیں، ختنے نہیں، اسی کیفیت کے اندر لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے۔ جب یہ بات بیان کی نا تو ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب سا معاملہ ہوگا، ادھر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، آپ فرما رہے ہیں کہ بدن پہ لباس، کپڑے نہیں ہوں گے، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور یہ سارے معاملات یہ کس طرح ہوں گے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں لوگ؟ مرد عورتیں ہیں، سارے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ سوال کر رہی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر کسی کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی جو دوسرے کی طرف دیکھنے سے ویسے ہی بندے کو بے پرواہ کر دے گی، کسی کو دیکھنے کی کوئی یہ ہوگا ہی نہیں بندے کا۔ ایسی قیامت کی ہولناکی ہے کہ اپنی پڑی ہوگی بندے کو کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہونا ہے، یہ کیفیت دیکھنا تو بڑے بندے کو تصور ہی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بندہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو، بندے کو اپنے آپ نہیں پتہ چلتا میں کروں کیا اب،
دوسرے کے حالات اور دوسرے کو دیکھنا یہ تو بڑے دور کی بات. اور پھر قیامت کا منظر جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, بندہ کیسے دوسرے کی طرف دیکھے گا؟ یہ ہے یغنی کہ اس کو بے پرواہ کر دے گا. آگے سنیں, وجوہن, اس کیفیت میں پھر کچھ چہرے, دونوں کیفیتیں, کچھ خوش ہوں گے اور کچھ پھنسے ہوئے ہوں گے پریشانی میں. وجوہن, کچھ چہرے, وجوہن, کچھ چہرے, یومئذ, اس دن, مسفرہ, خوش ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے جی؟ خوش ہوں گے یا چمک رہے ہوں گے, دونوں معنی کر سکتے ہیں. کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے جی. ضاحکتن, ہنس رہے ہوں گے, ضاحکہ, ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ, ہاں جی, اس کا کیا کیا تھا؟ مسفرہ, اور اس کا معنی خوش. اس کا چمکنا معنی کر لیں اور اس کا معنی کر لیں خوش. کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. ضاحکتن, ہنسنے والے ہوں گے. مستبشرہ, خوش ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شمار کر دے جی. آگے دوسرے لوگوں کی کیفیت ہے. ووجوہن, اور کچھ چہرے, ووجوہن, اور کچھ چہرے, یومئذ, ترجمہ آپ کریں, اس دن, علیہا, ہاں ان پر, ان چہروں پر. کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن یا اس دن ان پر غبرتن, کیا ہوگا؟ نہیں, غبار, یہ مٹی, دھول, گرد و غبار جس کو کہتے ہیں, ان کے چہروں پر غبار ہوگا جی. کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر غبار. ترحقوہا, ان پر چھائی ہوگی قطرتن, سیاہی. ترحقوہا, چھائی ہوگی ان پر قطرتن, سیاہی. ایسے پریشانی میں بالکل سیاہ رنگ ان کا ہو جائے گا, سیاہی ان کے چہروں پہ چھا جائے گی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, یہی وہ لوگ ہیں, ھم الکفرۃ, کافر ہیں, الفجرہ, نافرمان ہیں. اور فجارین پڑھا تھا نا پیچھے, نافرمان, یہی وہ لفظ ہے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں, اور کون ہیں؟ فجار یعنی نافرمان. ایک مرتبہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سارا ترجمہ, غور سے سن لیں جی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, آپ بھی معنی کریں. فَإِذَا جَاءَ الصَّاخَّةُ, بہرا کرنے والی, بہرا کر دینے والی جب آ جائے گی. مراد کیا ہے؟ قیامت. یوم, اس دن. یفر, ہاں بھاگے گا. المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اپنے بیٹے سے. لکل امرئ, ہر آدمی کے لیے ہوگی یا ہر آدمی کے لیے ہے. یومئذ, اس دن. منہم, ان میں سے, لوگوں میں سے ہر آدمی کے لیے ہے. یومئذ, شأن, ایک حالت. شأن, ایک کیفیت, ایک حالت ہر بندے کے لیے ہے. یغنیہ, جو اس کو کیا کر دے گی؟ بے پرواہ کر دے گی. وجوہن, کچھ چہرے, یومئذ, مسفرہ, ضاحکتن, ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ, خوش ہوں گے. ووجوہن, یومئذ, علیہا غبرتن, غبار ہوگا جی. ترحقوہا, چھائے گی ان پر یا چھائی ہوئی ہوگی ان پر. قطرتن, سیاہی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, یہی لوگ ہیں, کافر ہیں, اور کون ہیں؟ یعنی نافرمان معنی کریں آپ, کافر اور نافرمان ہیں. دو صورتیں ہماری رہ گئی ہیں انشاءاللہ العزیز, وہ بھی آہستہ آہستہ مکمل ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.